ایک صاحب نے کہا کیا کسی مسجد کا ملازم مسجد سے قرآن مجید گھر لے جا سکتا ہے یا نہیں بغیر پوچھے؟ نہیں، پوچھ کر بھی نہیں لے جا سکتا. مسجد میں جو قرآن مجید ہوتے ہیں نا، یہ وقف ہوتے ہیں، تو وقف کا مال جو ہے نا وہ مسجد سے باہر استعمال نہ کیا جائے، مسجد کے اندر. اگر کہتے ہیں کہ ایک صاحب نے کہا میں اگر سچ بولوں تو میری بیوی سے لڑائی ہو جائے گی، کہ ایسی صورت میں جھوٹ بول سکتا ہوں یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث ہے، لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، وہ شخص جھوٹا نہیں ہوتا جو لوگوں کے درمیان صلح کروائے. عادت نہ بنا لے بیوی سے جھوٹ بولنے کی، اعتماد ختم ہو جائے گا. کبھی کبھار اگر ضرورت ایسی پیش آئے تو ایسی صورت میں بیوی کے سامنے اس وجہ سے کہ لڑائی سے بچ جائے، بہت بڑے نقصان سے بچ جائے، تو اس پر توبہ استغفار بھی کر لے، لیکن عادت نہ بنائے. اگر عادت بنائے گا تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ بیوی کا اعتماد ختم ہو جائے گا، یہ جھوٹ بولتا ہے. ہاں، میاں بیوی میں ایسا اعتماد ہونا چاہیے کہ وہ دونوں سمجھے کہ ہم ایک دوسرے سے کبھی جھوٹ نہیں بولتے. ایک صاحب نے کہا میں کبھی کبھی نماز پڑھتا ہوں کبھی نہیں پڑھتا، تو پکا نمازی کیسے بن سکتا ہوں؟ بقایا نمازیں بھی ادا کرنا چاہتا ہوں. جی، پکا نمازی بننا چاہیں نا تو اس کا بہت آسان طریقہ ہے، بار بار نماز پڑھیں، نماز قضا نہ ہونے دیں، چند دن بعد آپ پکے نمازی بن جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ نمازی بننا یہ ایک عادت ہے، یہ خالص نفسیاتی طریقہ بتا رہا ہوں. نمازی ہونا یہ ایک عادت ہے، نماز پڑھنا ایک عادت ہے. اب پکی عادت ہو جائے تو یہ نمازی بن گیا. اور عادت کیسے پڑتی ہے؟ کوئی کام آپ بار بار کریں یہاں تک کہ وہ آپ کے لیے کام آسان ہو جائے، بس اس کو عادت کہتے. تو نماز بار بار پڑھیں، وقت پہ پڑھیں، جماعت کے ساتھ پڑھیں، مرد حضرات. عادت پڑ جائے گی، جب عادت پڑ جائے گی یہ نمازی ہوگی. تو نماز کی عادت کیسے بنے؟ پکا نمازی کیسے بنے گا؟ بار بار پڑھیں، نماز قضا نہ ہونے دیں، بس اتنی سی ٹیکنیک ہے. نماز قضا نہ ہونے دیں، بالفرض جماعت چھوٹ گئی نا کسی وجہ سے، اس وقت میں نماز پڑھ لیں. یہ کہ بقایا نمازیں ادا کرنا چاہتا ہوں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ حضرات کو جب بھی چاہے تو نماز کا کارڈ ایک بنایا ہے، صرف ایک کارڈ ہے، بندہ اپنے پرس میں رکھ سکتا ہے. اس میں 12 مہینوں کے کھانے بنے ہوئے، ہر روز کی 5 نمازیں، قضا نمازوں کا کارڈ کہلاتا ہے. ایک صاحب کہنے لگے میری 6 سال کی نمازیں قضا ہو گئی، 6 سال کی نمازیں قضا میں پڑھنا چاہتا ہوں. ان کو 6 کارڈ دے دیے، ایک کارڈ 1 سال کے لیے. کہنے لگے میں کیسے حساب لگاؤں؟ میں نے کہا حساب بھی اس میں لکھا ہوا ہے، کوئی یاد بھی نہیں رکھنا آپ نے، سال یاد ہو بس. سال بھی نہیں یاد تو کوئی بات نہیں، جنوری فروری مارچ سارے لکھے ہوئے ہیں، وہاں آگے 5 نمازیں لکھی ہوئی ہیں. بس جب نماز پڑھیں، قضا نماز، فرض نماز پڑھنی ہوتی ہے قضا، اس کو ایک ٹک مار کرنے. جنوری کی 1 کی ہو گئی، جنوری کی 2 کی ہو گئی، 3 کی ہو گئی، 4 کی ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ اس طرح میری قضا نمازیں پوری ہو جائیں گی. میں نے کہا انشاءاللہ، آپ نے خود کہا 6 سال کی ہیں تو ہو جائے گا، 1-2 سال میں مکمل ہو جائیں گی، آہستہ آہستہ پڑھتے رہیں. وہ اللہ کا بندہ 6 مہینے کے بعد ملا، کہنے کہ میرے وہ 6 سال کی نمازیں پوری ہو گئی. میں نے کہا کیسے پوری ہو گئی؟ اب مجھے بھی حیرت ہوئی. کہنے لگا میں مسجد میں جاتا تھا نماز پڑھنے کے لیے، تو وہاں چند منٹ جماعت کھڑے ہونے میں بھی وقت ہوتا تھا، تو میں فرض نماز قضا پڑھ لیتا تھا، جیب میں سے ڈائری وہ کارڈ نکال کے اس پہ نشان لگا لیتا تھا. فجر کی نماز پڑھنے گیا تو وہاں بھی دیر ہوتی تھی، میں نے کہا چلو میں قضا نمازیں پڑھ لیتا ہوں. کرتے کرتے ہر نماز کے ساتھ، ضروری نہیں کہ فجر کے وقت میں فجر کی قضا کریں، آپ ظہر کے وقت میں فجر کی کر سکتے ہیں، ظہر کی نماز عشاء کے وقت میں پڑھ سکتے ہیں. وہ ان نمازوں کے اوقات سے اس نے اتنا فائدہ اٹھایا کہ اس کی 6 مہینے میں 6 سال کی نمازیں پوری ہو گئی، اور وقت بھی نہیں لگا. تو اس لیے کوئی مشکل نہیں، انسان تھوڑا سا تہیہ کر لے اور حساب رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف وہ ٹک مار کرتا رہے وہاں پہ، یقینی طور پر وہ ان تاریخوں کی نمازیں ادا ہو جائیں گی انشاءاللہ.